शाहजेब खानज़ादा साहब हमारे साथ आ गए हैं। शाहजेब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो एमएनएस की मुबैना खरीद व फरोख्त से मुतालिक ये जो खान साहब की ऑडियो सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? हॉर्स ट्रेडिंग एक ऐसा मामला है जिस पर बड़ा ही असूली और सख्त मौक़िफ़ रहा है खान साहब का, मुखालफत करते रहे हैं वो। ये खान साहब का ज़ाहिर उसूली मौक़िफ़ तो वो हर चीज़ पर बताते हैं अपना, मगर हमें नजर आया है क्योंकि कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है। जिस चीज़ के लिए वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं वही काम उसी वक्त वो खुद भी कर रहे होते हैं, या फिर उन्होंने माजी में किया होता है या फिर वो मुस्तक़बिल में कर देते हैं। अभी जो ऑडियो है ज़ाहिर इसकी तहकीक होनी चाहिए ताकि पता चल सके, इसके बंदे के हवाले से पूरी तहकीक होनी चाहिए। मगर जो फेस ऑफ इट नजर आ रहा है वो यही है कि वो अपनी हुकूमत जिताने के लिए गालिबन ये पुश कर रहे हैं पार्टी को कि आप हिम्मत ना हारें, और इस वक्त गलत सही कुछ नहीं है, जो भी कर सकते हैं करें। 5 महीने खरीद लिए हैं, बाकी भी खरीदें ताकि हम अपनी हुकूमत बचा सकें। 48 घंटे बहुत अहम है, यानी आखिर तक वो किसी भी तरीके से कुछ भी खरीदो फरोख्त करके अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे थे। और हमें ये तो नजर आई गया है और पार्टी के रहनुमाओं ने कंफर्म कर दिया है कि उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने उससे रब्ता किया था और 3 ऑप्शन दिए थे, मगर अभी गुज़िश्ता दिनों फवाद चौधरी साहब ने कंफर्म कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं हमसे रब्ता किया था, हमने एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता किया था और उन्हें पैगाम भिजवाया था कि इन 3 में से कोई एक ऑप्शन के हवाले से बात हो सकती है, मामलात हो सकते हैं और किस तरीके से बात चल सकती है। तो खान साहब जो हैं वो दूसरों पर, आपको ये भी याद होगा कि ये खरीदो फरोख्त करने पर वो कहते हैं कि जी ये भी एक शिर्क समझता हूँ मैं इसे। वो दूसरों पर जिस शिर्क का इल्जाम लगाते हैं वही काम वो खुद भी कर रहे होते हैं, जैसा कि उनकी हमेशा से मिसाल नजर आई है। देखिए, जो खान साहब उसूल की बात करते हैं वो कहते हैं मैं बड़ा एक शफाफ इलेक्शन कमीशन चाहता हूँ, मगर हमें याद होगा कि वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उस वक्त हुए जब डस्का में 10 प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया था। अगवा कर लिया और उसके बाद रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गई तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो गए, और जब से वो मुसलसल यही बयानियां बना रहे हैं कि ये बिका हुआ है। और फिर फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला हमने देखा कि उससे पहले उन्हें नजर आ गया था डस्का के बाद कि हमारे इसमें फैसला नहीं देगा। तो ये है बहुत खान साहब के लिए डैमेजिंग के जो उन्होंने साइफर का बयानिया बनाया उसके हवाले से पता चल गया ऑडियो लीक से कि वो सब एक खेल था। उससे पहले भी पता ही था, मगर ज़ाहिर आवाम के सामने और हकीकत सामने आ गई इमरान खान साहब ही की आवाज में, वरना मुल्क की अदलिया, मुल्क के एजेंसियां, मुल्क के इदारे वो तो सब कह ही चुके थे। इसके अलावा अगर साबिक एम्बेसडर्स वो सब बता चुके थे कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मगर खान साहब ने एक साजिश का बयानिया बनाया और उसे भरपूर तरीके से बेचा। दूसरा, उन्होंने ये बयानिया बनाया कि ये सारे चोर हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और उसकी वजह से इन्होंने हमारे एमएनए खरीदे हैं और ये एक शिर्क है। तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि खान साहब खुद खरीदो फरोख्त की दौड़ में शामिल हो रहे थे, जो कि इस ऑडियो से बजाय नजर आ रहा है, और वो अपनी पार्टी को पुश कर रहे थे कि अभी हिम्मत ना हारें, 5 मेरे पास है, खरीद लिए हैं और खरीदे जा सकते हैं, आखिर के 24 घंटे बहुत अहम है। तो इमरान खान साहब की जो उसूलों की साफ शफाफ जो सियासत वो कहते हैं कि हमारी है, हमें दंड में नहीं पड़ते, वो तो नजर आता ही था। जिसको डाकू कहते थे पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया, उनके सारे केसेस भी माफ कर दिए, अपने केसेस पर पेशरफ नहीं होने दी, मालम जब्बा हो, पिशावर बीआरटी हो, उस पर स्टे ऑर्डर्स ले लिए। तो खान साहब की सियासत में ये जो एक मुनाफिकत है वो तो नजर आती थी कि वो जो कहते हैं करते कुछ और हैं, इक़्तिदार में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इससे और वाज़ेह हो रहा है। ठीक है शाहज़ैब, आप हमारे साथ ही रहेगा। सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। साफ़ी साहब, सिंध हाउस इस्लामाबाद में ख़रीद फरोख्त की मंडियाँ लगाई गई, जैसे इल्ज़ामात लगाने वाले खान साहब की अपनी मुबैना ऑडियो सामने आ गई जिसमें वो 5 एमएनएस खरीदने का जिक्र करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे लिए तो इस ऑडियो को सुनने में ना कोई खबर है और ना मुझे इस पर कोई हैरत हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब असल में ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की नाअहली है कि वो प्रोपेगेंडे की सलाहियत उतनी अपनी पैदा नहीं कर सकते, वरना तो ये चीज़ें तो हम सालों से देख रहे हैं। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में जब पहली हुकूमत उन्होंने बनाई तो आपको याद होगा कि परवेज खटक साहब जरदारी साहब के तरबियत याफ्ता हैं, तो वहाँ पे भी हुकूमत साजी के अमल में भी पैसा चला। फिर बाद में आपने देखा कि बलूचिस्तान में जरदारी साहब और इमरान खान ने मिलके वहाँ पे पैसा चलाया। फिर उसके बाद सेनेट में आप देख लें कि इस वक्त हमारे सिगरेट माफिया के जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो एक एक खानदान के ज़्यादातर लोग, कोई सेनेटर बना है, कोई एक खानदान के 3 बंदे इस वक्त इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में बिठा रखे हैं। और फिर आजम स्वाति साहब को आप जानते हैं कि वो इस चीज़ के माहिर हैं, और अमेरिका से आने के बाद तो उन्होंने
یہ میرے خیال میں واحد پارٹی ہے کہ جس کے پارٹی کے اندرونی الیکشن کے دوران بھی پیسے کا استعمال ہوا تھا، اور نہ صرف یہ کہ وہ جو ان کا اندرونی کمیشن بنا تھا اس نے اس کی تصدیق کی تھی، جس کے بعد پھر کمیشن کے سربراہ کو ہٹا دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کی اس معاملے میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے، وہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے اور پھر اس کے دوام کے لیے انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو کوئی اصول اور اخلاقیات سے عاری سیاستدان کرتا ہے۔ مثلا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا وہ تو خود اقرار کیا انہوں نے کہ انہوں نے ایجنسیوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو مینج کیا، اور وہ انتہا کی حد تک کیا۔ انہوں نے ایجنسیوں کے کہنے پہ انہوں نے اپنے بدترین حریفوں کو اور ان کی ذاتیات پہ حملے کرنے والوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور ان کو اہم عہدے دیے۔ اسی طرح چندے کے نام پہ جمع ہونے والے پیسے انہوں نے سیاست کے لیے استعمال کیے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ پارٹی الیکشن کے اندر خرید و فروخت کی اعظم سوادی صاحب کے ہاتھوں اس کی ویڈیوز جو ہے وہ ان کے دو وزراء کے پاس موجود تھی، فیڈرل منسٹر کے پاس، اور وہ انہوں نے عمران خان کو دکھائی بھی تھی۔ اور میں پہلے یہ رپورٹ کر چکا ہوں کہ جب دھرنوں کے دنوں میں ان لوگوں نے عمران خان صاحب سے شکایت کی، مراد سعید اور شبلی فراز نے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بلدیاتی الیکشن تک اعظم سوادی کو رہنے دے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے اور اس میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ خرید و فروخت ہمیں تو علم ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے کرتے رہے، اور اس معاملے میں وہ اگر زرداری سے 2 قدم آگے نہیں ہے تو 2 قدم پیچھے قطعاً نہیں ہوں گے۔ یقیناً ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی موجود ہیں۔ مظہر عباس صاحب، جیسے سلیم صافی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اسی سال 2022 میں عمران خان نے ہارس ٹریڈنگ کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو قرار دیا، اور اب یہ مبینہ آڈیو لیک جب سامنے آئی ہے تو بڑا کھل کے تضاد نظر آتا ہے خان صاحب کے بیانیے میں بھی۔ دیکھیے، یہ جو اس وقت آڈیو آئی ہے، پچھلی 3 آڈیوز جو آئی ہیں، جس میں ایک شوکت ترین صاحب کی تھی جو گفتگو کر رہے تھے، اس کا تعلق IMF سے تھا، پھر عمران خان صاحب کی اپنی آڈیو تھی جو مختلف اسد عمر صاحب اور دیگر PTI کے رہنماؤں سے گفتگو کر رہے تھے جس کا تعلق سائفر سے تھا، اور یہ تیسری آڈیو، یہ ان تینوں میں سے یہ اگر آڈیو درست ہے، اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مبینہ ہے اور تحریک انصاف کے جو ذرائع سے میں نے معلوم کیا، وہ اس آڈیو پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اس آڈیو پہ، اور اس سے پہلے دونوں آڈیوز پہ انہوں نے نہیں کیا تھا، اور اس آڈیو پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آوازیں جوڑی گئی ہیں، اس طرح کی باتیں جو تحریک انصاف کے ذرائع کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ درست ہے تو یہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہارس ٹریڈنگ سے ہے، اس کا تعلق سیاسی اخلاقیات سے ہے، اور چونکہ عمران خان اپنے آپ کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا کرتے ہیں، لہذا اگر یہ چیزیں درست ثابت ہوتی ہیں اور اس کی تحقیقات پراپرلی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سب سے زیادہ شوق ہوگا اس آڈیو پہ، اس لیے کہ اگر عمران خان کی بات جو اس آڈیو میں سنائی دیتی آواز یہ درست ہے کہ 5 تو میں خرید رہا ہوں، اب یہ جو خرید ہے یہ بہت ڈیمیجنگ ہے ان سپورٹرز کے لیے جو عمران خان کو صرف اس بنیاد پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان ہائی مورل گراؤنڈ ہیں، اور اس طرح کی یقین ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے اور کن لوگوں کے حوالے سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں 5 اور مل جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ 8 مارچ سے 9 اپریل تک جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس میں 27 مارچ کو جا کے غالباً عمران خان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب کھیل ختم ہو گیا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 27 مارچ سے پہلی والی صورتحال ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ اس سے پہلے والی صورتحال ہے، کیونکہ 27 مارچ کو تو پھر وہ کھل کر سامنے آ گئے تھے جو سائفر وغیرہ کا مسئلہ تھا۔ اب یہ 5 کا تعلق کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ان 5 کا تعلق کس جماعت سے ہو سکتا ہے اگر یہ درست ہے؟ کیا یہ MQM کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ باپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ یا ودن PTI جو لوگ تھے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو یہ بعد میں آگے جا کے ڈٹرمنٹ ہو سکتا ہے، اور کون ان کو ہینڈ اوور کرے یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی تو اس کو اسٹیبلش ہونا ہے کہ یہ آڈیو اگر درست ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ غالباً فواد چودھری صاحب کا بھی کوئی ٹویٹ چلا ہے
کہ انہوں نے اس پہ شک شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کی تحقیقات کے نتیجے میں اگر یہ معلوم یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ عمران خان کی آواز تو عمران خان صاحب کی لگ رہی ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کا پیریڈ بھی وہی لگ رہا ہے، عدم اعتماد والا کی تحریک کا پیریڈ لگ رہا ہے، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ویسے ہارس ٹریڈنگ تو ہوتی رہی ہے، لیکن عمران خان چونکہ اس کے خلاف بہت زیادہ بولتے رہے ہیں، بہت زیادہ لڑائی لڑتے رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے 2013 میں غالباً اپنے ایم پی ایس کو نکالا تھا، تو یہ اگر اسٹیبلش ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو ڈیمیج کرے گا۔ جی بالکل، اہم نکات آپ نے اٹھائے۔ مظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، سلیم صافی صاحب، شاہ زیب خانزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ماضی میں ہارس ٹریڈنگ کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے اسے شرک قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ شرک ہے کہ آپ اپنے ضمیر کو لالچ اور پیسے کے ذریعے بیچتے ہیں۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ یہ بھی ایک شرک ہے، آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب، آپ نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا، یہ اب ہم کیا کہیں کہ خان صاحب کریں تو کیا حلال ہارس ٹریڈنگ ہے؟ اور ان کے پارٹی رہنما جو انہیں ڈیفینڈ کرتے تھے، اب کس طرح سے خان صاحب کے اس اقدام کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے، جو مظہر صاحب بات کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جو خان صاحب کے اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جوڑ توڑ کر کیا گیا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، مگر یہ بات بھی یاد رہے کہ شوکت ترین صاحب کی جب آڈیو آئی تھی تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو جوڑا توڑا گیا ہے، جب اور دونوں آڈیوز کے حوالے سے، اور اب بھی ان کا موقف یہ تھا کہ شہباز شریف کی آڈیو ثابت ہو گئی ہے، مگر جو دیگر آڈیوز میں جوڑا توڑا گیا ہے، مگر اس کے باوجود تحریک انصاف کے دعوے اپنی طرف اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے کہ اس کو جوڑا توڑا گیا ہے اور یہ کس قسم کی آڈیو ہے۔ دیکھیں، خان صاحب صرف اور صرف صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی لڑائی رہی ہے، خان صاحب صرف اور صرف ہم نے دیکھا ہے کہ بیانات کی حد تک ان کی لڑائی رہی ہے۔ جو صافی صاحب نے باتیں کی، ایک تو وہ ساری کی ساری ریکارڈ پر ہے، مگر ساتھ میں یہ بات یاد رہے کہ جب تحقیق ہوئی اور تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں پیسے چلے ہیں، تو عمران خان صاحب نے خود نے جسٹس بدی الدین کو لگایا تھا اس کام کے لیے، اور جسٹس بدی الدین صاحب کو نکال دیا یہ رپورٹ دینے پر جب وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے سینیٹ الیکشن میں خان صاحب نے الزام لگایا کہ 70 کروڑ روپے چل رہے ہیں، اور ان کی بلوچستان سے پارٹی نے الزام لگایا کہ ایک شخص ہے کہ یہ 70 کروڑ روپے چلا رہے ہیں، اور ہم نے عمران خان صاحب کو بتا دیا ہے، اور خان صاحب نے ان کے بتانے پر وہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ بعد میں پتا چلا کہ خان صاحب نے سینیٹر قادر صاحب کو ٹکٹ دے دیا ہے، اور بلوچستان کی جماعت نے بتایا کہ انہی کے بارے میں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ 70 کروڑ روپے چلا رہے ہیں۔ پھر جب شور مچا تو ان سے ٹکٹ واپس لے لیا، مگر اپنے ایم پی ایس کو یہ کہہ دیا کہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے اور ان کو ووٹ دے دینا، اور پھر جب وہ سینیٹر منتخب ہو گئے تو عمران خان صاحب نے خود نے انہیں بنی گالا بلا کر تحریک انصاف کا جھنڈا پہنایا اور پارٹی میں شامل کر لیا۔ تو خان صاحب کی تو پوری ہسٹری ہے اس معاملے میں کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو ان کی جتنی بھی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے لڑائی ہے وہ صرف بیانات کی حد تک ہے۔ 2018 میں بھرپور ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے ایم این اے شامل کیے گئے، کس طریقے سے جہاز چلے، کس طریقے سے ان کی پنجاب میں حکومت بنائی گئی، تو یہ سارے کے سارے معاملات آن ریکارڈ ہیں۔ اس کے علاوہ 2018 سے پہلے بلوچستان میں کس طرح نون لیگ کی حکومت گرائی گئی، بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی، یہ سب کیا بغیر پیسے چلے اور لوگوں کے ضمیر جاگنے سے ہو رہا تھا، تو یہ سب کو ہی پتا ہے۔ اس کے خان صاحب یہ موقف کچھ اور لیتے ہیں، اس کے بعد حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ آڈیو ان کے لیے ڈیمیجنگ ضرور ہے، اس حد تک کہ عوام سن لے گی، تحقیق ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ضرور ہے اور کس حد تک یا جوڑ توڑ کر تو نہیں بنائی گئی ہے۔ ادروائز عمران خان کی سیاست کو آیا ہے اور گواہ ہے اس بات کی کہ خان صاحب کا کوئی اصول ہے نہیں جوڑ توڑ کی سیاست میں اور ہارس ٹریڈنگ میں۔ منیب کا بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں۔ منیب، پہلے سائفر اور پھر اب ہارس ٹریڈنگ سے متعلق یہ مبینہ آڈیو لیکس جو سامنے آئی ہیں، کتنا خطرناک ہو سکتی ہیں یہ عمران خان کے لیے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب اگر آپ اس آڈیو کو سنیں، ہم اس کی ویراسٹی کے اوپر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کتنی اوتھینٹک ہے، کیا یہ ایڈیٹڈ ہے نہیں ہے، کیونکہ کچھ دوست تحریک انصاف کے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آڈیو جمپ آتا ہے، اب وہ تو خیر جب چیک ہوگا تبھی پتہ لگ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو ایز اٹ از آن دا فیس آف اٹ لیا جائے تو مجھے اس کو سن کے بھی حیرانی اس لیے نہیں ہوئی کہ مجھے سم ہاؤ اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ظاہری طور پر پروفیس کرتے ہیں وہ تو بڑی اصولوں کی سیاست، اور جس طرح نے پھر انہوں نے مذہبی ٹچ بھی اب لے آئے ہیں اپنی سیاست کے اندر، لیکن ویسے وہ سیاسی طور پر بڑے کٹ تھروٹ انسان ہیں اور اسی پر بلیو کرتے ہیں کہ اپنے بائی ہک اور بائی کروک اپنے مخالف کو ہرایا جائے، بے شک اس کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے،
بے شک اس کے لیے جس طرح اس آڈیو میں ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا ضمیر بھی خریدنا پڑے، پیسے دینے پڑے، کچھ کرنا پڑے، کچھ جو کنوینئنٹ ہو وہ کریں گے تو درست ہے، اس کو اتنا خاطر میں نہیں لائیں گے. تو میرے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ پاور پالیٹکس ہے. عمران خان صاحب کی جماعت بھی اتنی ہی اچھی اور یا اتنی ہی بری ہے جتنی کہ باقی جماعتیں ہیں. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک فساد کریٹ کر رکھا ہے اپنی جماعت کے ارد گرد، اور جو ان کے دیگر رفقا ہیں اس جماعت کے، ان کے ساتھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک میں سمجھتا ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سنڈروم میں مبتلا ہے کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں، ہم بہت باقی سب سے زیادہ بہتر ہیں، ہمارا لیڈر بالکل شفاف اور صاف شفاف آدمی ہے. تو جو معاملات عمران خان صاحب کے حوالے سے کھلے ہیں اور اس آڈیو لیک کی توسط سے جو پہلے باتیں آئی ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست نہ صرف بے رحم ہے بلکہ اس کے اندر کسی قسم کی اصول کو آپ وہ مد نظر نہیں رکھیں گے. اور اس کی مینیفیسٹیشن اس آڈیو سے بھی ہوتی ہے، بلکہ اب تک کی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے ہلا دینے والی آڈیو تھی وہ شوکت ترین صاحب کی تھی. یعنی انہوں نے اس بات کو، ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا بھی یہی خیال ہے اور وہ جماعت بھی ان کی یہی سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریاست کو نقصان پہنچے، ملک کو پہنچے، ہم نے اپنے جو لیڈر ہے ہمارا، وہ ہماری ریڈ لائن ہے. جبکہ کسی بھی سیاسی شخص کے لیے، کسی بھی سیاستدان کے لیے، کسی بھی پارٹی سربراہ کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہونا چاہیے، اس کی اپنی ذات نہیں. کسی بھی جماعت کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہونا چاہیے، اس جماعت کا سربراہ نہیں. لہذا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اور جو اس آڈیو سے بادی النظر میں سمجھ آ رہا ہے وہ یہی کہ عمران خان صاحب بھی اتنی ہی بے رحم اور گھنونی پالیٹکس میں انوالو تھے. وہ چاہتے تھے یہ معاملہ کسی طرح پلٹ جائے اور لوگوں کے ضمیر خرید لیے جائیں، جو بک رہے تھے کہیں اور ان کے مطابق ان کا ضمیر دوبارہ بائی بیک کیا جائے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اب تک کی میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے ڈیمیجنگ ہے وہ شوکت ترین صاحب کی ہے. اور اس کے بعد اگر اس آڈیو کو لیا جائے تو یہ بھی ایکولی ڈیمیجنگ ہے، اور یہ سم ہاؤ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، کنٹریبیوٹ کرتی ہے کہ ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے سائفر کو استعمال کیا، پورے پاکستان کے سامنے پوری دنیا پاکستان کو مذاق بنایا، اور ساتھ ہی پھر انہوں نے جب یہ کام بھی کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سیاست میں بھی اصول کا لینا دینا دور تک نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی اتنے ہی بے رحم ہیں ان اپنی سیاست کے اندر اور اس کی ایگزیکیوشن کے اندر. کم از کم یہ فساد تو اب کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی منیب صاحب کی یہی بات اصول اور سیاست والی سلیم صافی کی طرف لے کر بڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا غلط کوئی بھی حربہ ہو آزمائیں گے، اور اس سے پہلے سائفر پر کھیلنا والی بات، تو یہ دونوں باتیں دکھا رہی ہیں کہ سیاست عمران خان صاحب کے لیے مقدم ہے ہر اصول پر، تو ان کے اپنے سپورٹرز کے لیے کتنا پریشان کن ہے صافی صاحب؟ صافی صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ مظہر عباس صاحب یہی سوال آپ کی طرف لے کے بڑھوں گا کہ ٹھیک ہے یا غلط کوئی بھی حربہ ہو آزمائیں گے، اور اس سے پہلے سائفر والی بات پر کھیلنا، تو یہی جو منیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اصول جو ہے وہ کہیں نظر انداز ہوتے نظر آتے ہیں اور یہ مقدم ہے ان کے سیاست کے لیے، تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے عمران خان کی سیاست کو اگر آپ سرسری جائزہ لیں تو 2011 کا اگر دیکھیں جب ان کا سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان پہ، تو اس وقت جو ان کے پاس قیادت تھی اور اس وقت جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جن کو پیورلی پی ٹی آئی کا کہا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد ان کی سیاست میں ٹرن اراؤنڈ آیا، اور اس کے بعد ایک سب سے پہلی تبدیلی جو آئی ان کی سیاست میں وہ یہ آئی کہ انہوں نے دوسری جماعتوں کے لوگوں کو پارٹی میں لینا شروع کیا، جس پہ ریزسٹنس ہوئی، اور حامد خان ان میں سے پہلی آواز تھے جنہوں نے ریزسٹ کیا تھا اس چیز کو. اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے یہ طے کیا تھا کہ جی نہیں دیکھیں گے اگر کوئی ان کا ٹینٹڈ بیک گراؤنڈ ہے تو ان کو نہیں لیں. لیکن اس کے بعد وہ چیز بھی ختم کر دی گئی، اور پھر جو بھی پارٹی میں آتا رہا اس کو لیتے گئے، جس میں آپ نے بعد میں دیکھا پھر جو کنٹروورسی ہوئی جہانگیر ترین کی، جس کی سلیم صافی بات کہہ رہے تھے 2013 کے پارٹی الیکشنز کی. اس میں جسٹس وجیہ الدین احمد جو ان کے سربراہ پارٹی الیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے، ان سے میں نے ذاتی طور پہ خود گفتگو کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا میں نے عمران خان صاحب کے سامنے پورے ثبوت رکھ دیے تھے، اور اس میں خاص طور پہ پشاور کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح پیسے دیے گئے، کس طرح. تو انہوں نے کہا مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب انہوں نے ان ثبوتوں کو اور مجھ سے یہ کہہ دیا کہ جی یہ تو آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، آپ اس میں کیوں پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا
अभी इमरान खान ने वापस रिसेंटली उन्होंने कुछ पुराने लोगों को वापस लिया, जिसमें हामिद खान भी थे, तस्नीम नूरानी भी थे, और फिर उन्होंने एक 8 रुकनी कमेटी बनाई है। और उसने भी इमरान खान साहब से पहले इजलास में यही बात की थी कि जी जो हम आपको पार्टी डायरेक्शंस देंगे वो आप उसको किस तरह फॉलो करेंगे, किस तरह करेंगे या नहीं करेंगे। तो उनके भी कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई थी। तो अब ये जो ऑडियो लीक की अगर तहकीकात कराई जाती है और इसमें ये बात इस्टेब्लिश होती है, अभी क्योंकि इसमें इफ और बट्स बहुत से हैं, क्योंकि ऑडियो लीक्स में आमतौर पे हमने देखा है कि बहुत से इफ एंड बट्स हैं, जैसे खुद शहबाज शरीफ साहब की भी ऑडियो है, उसमें भी अभी असद उमर साहब को मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी वो सवाल कर रहे थे कि उनकी जो गुफ्तगू मरियम नवाज साहिबा से हुई थी। तो ये सारी चीजें इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इवेंट्स थे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान 8 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक हुए, उनका अगर हम सरसरी जायजा लें तो उसमें हमें लगता है कि आखिरी मिनटों तक ये पूरी कोशिश की गई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट दिया जाए। जब वो डिफीट करने में नाकामी हुई, और जाहिर है उसमें जो आखिरी जो कहा जाता है कि आखिरी जो सेटबैक हुआ, जिसके बाद इमरान खान साहब को ये यकीन हो गया कि अब ये कामयाब हो जाएगी, वो MQM का जाना था। और मुझे अब भी ये लगता है कि अगर ये दुरुस्त हुई और जिन 5 MNAs की वो बात कर रहे हैं, गालिबन उनका ताल्लुक MQM से है। और ये भी इत्तलात थी कि उनको बहुत से गैर सियासी लोगों ने अप्रोच किया था MQM को, जो दोनों तरफ के थे, जो दोनों तरफ के गैर सियासी लोग थे, उन्होंने अप्रोच किया था। किसी ने कहा इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं कि ये जिन 5 MNAs की बात की जा रही है वो कौन है, इस बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाहजेब खानजादा साहब से गुफ्तगू दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे। शाहजेब साहब, इन ऑडियोज़ की ये जो टाइमिंग है इसकी कितनी वेटेज है? चूँकि अगर ये ऑडियोज़ उस वक्त पर आती जब तहरीके अदम एतमाद का सिलसिला चल रहा था तो इसका ज़्यादा सियासी नुकसान खान साहब को होता, तो अभी इन ऑडियो लीक्स का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, ये बड़ी अहम बात पे बात की है कि जो टाइमिंग है वो कितनी मैटर करती है। अब बाद में पता चल गया, DGI-SPR ने बताया कि एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया है और कोई साजिश नहीं है। इसके अलावा हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया, फिर ऑडियो लीक्स आ गई। मगर इमरान खान साहब तो 3-4 महीने वो बयानियां बनाने में कामयाब हो गए, उन्हें खुली छूट मिली। फौजी तर्जुमान की तरफ से भी काफी देर से डिनायल आया साजिश के हवाले से, और उसके बाद ये ऑडियो लीक्स भी बहुत देर से आई। तो खान साहब को 3-4 महीने मिले। अब आप बताते रहे उनके सपोर्टर्स को कि खान साहब तो गलत बयानी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। वो वैसे ही एक कल्ट फॉलोइंग है, वैसे ही समझते हैं कि खान साहब झूठ बोलते ही नहीं है और खान साहब सही बोल रहे होते हैं। मगर क्योंकि टाइमिंग आपकी इतनी लेट हुई कि वो बयानियां बनाने में कामयाब हो गए, उनको खुला मैदान मिला बयानियां बनाने में। इसी तरीके से ये जो मामलात हैं ये अब आ तो रहे हैं, मगर खान साहब एक बयानियां बनाने में अपने वर्कर सपोर्टर में कामयाब हो गए। तो ये सोचना कि उनका वर्कर सपोर्टर ये ऑडियो लीक सुनकर उनके खिलाफ हो जाएगा, खान साहब उसको एक नए तरीके से सेल कर देंगे। जिस तरीके से जो ऑडियो उनकी लीक हुई कि साइफर पर खेलना है, तो उन्होंने कहा कि जाहिर है इसको यूज तो हमने करना था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उनके वर्कर सपोर्टर ने बाय कर लिया। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि टाइमिंग बहुत अहम होती है, और टाइमिंग के मामले में इमरान खान साहब काफी आगे नजर आते हैं, सियासी जमातों से भी या फिर इदारों से भी बयानियां बनाने के हवाले से उनका सोशल मीडिया भी ज्यादा एक्टिव है। मगर जाहिर है बहुत सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आपको डैमेज करती हैं, शॉर्ट टर्म में आप गेन करते हैं। खान साहब की एक स्ट्रेटजी है कि एक झूठ बोलो, गलत साबित हो जाए, एक और झूठ बोल दो, फिर एक और झूठ बोल दो, ताकि लोग सिर्फ एक नए झूठ के ऊपर फोकस करें। मेरे जो पुराना झूठ है उसका पोस्टमार्टम करने का उनको वक्त ना मिले। अगर अभी बैक टू बैक ऑडियो लीक्स आ रही है तो लोगों में ज़रा एक कल्ट फॉलोइंग होती है, तो एक न्यूट्रल वोटर सपोर्टर होता है जो आइदर वे स्विंग कर सकता है, जो किसी और जमात को भी वोट दे सकता है, आपको भी वोट दे। पर बार बार के झूठ से ये फर्क जरूर पड़ता है कि खान साहब बयानियां बनाते हैं और इस लेवल पर जाकर बनाते हैं कि कौमी सलामती को एट स्टेक रख देते हैं, कभी मईशत को स्टेक पर रख देते हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और पेट्रोल की कीमतों और वो काम करके जाते हैं जिससे IMF का मुआहदा डिलेड होता है, मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाता है, श्रीलंका वाली सूरत हाल हो जाती है। कभी खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर एट स्टेक रख देते हैं और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और मगरबी ममालिक के साथ खराब कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत के हवाले से एक बयानिया बनाना होता है, साइफर के हवाले से एक झूठा बयानिया बनाना होता है, कभी बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से। तो ऑडियो आप सुन रहे हैं, तो जो ये एक असर पड़ता जरूर है। वक्त पर चीजें ना हो तो जाहिर है खान साहब को एक मौका मिलता है जिसकी वजह से उनकी कल्ट फॉलोइंग तो में इजाफा होता जाता है, बट एक दूसरे वोटर सपोर्टर में तासुर जरूर पैदा होगा कि खान साहब बहुत गलत बयानी करते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, और उसके बात का भी नहीं ख्याल करते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट करे तो कर जाए, मुल्क का गरबत बढ़े तो बढ़ जाए,
मुल्क की खारजा पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज होती है तो हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब खानज़ादा साहब, मुनीब फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास और सलीम साफ़ी साहब, आपके तज्ज़िया और तबसरों के लिए।